جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعت کی تعریف، اس کی لغوی تعریف یہ بادع فعل کا مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے شروع کرنا۔ انشاء کا معنی شروع کرنا، ابتدا کرنا۔ گویا کہ بدعت کے لغوی معنی نئی چیز ایجاد کرنا یا نیا کام کرنا۔ اصطلاحی تعریف، دین کامل اور اکمل ہونے کے بعد اس میں نئی چیز کا اضافہ کرنا۔ دین کامل ہونے اور اکمل ہونے کے بعد اس میں نئی چیز کا اضافہ کرنا، یا وہ نئی خواہشات اور اعمال حضور کے بعد ایجاد کرنا۔ دین کے حوالے سے نئی باتیں جو سنت کے خلاف ہوں، شریعت کے خلاف ہوں، وہ ایجاد کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی اقسام، بدعت کی دو قسمیں۔ بدعت مکفرہ، وہ بدعت جس کا ارتکاب کرنے والا کافر قرار دیا جاتا ہے، یعنی وہ ایسا غلط عقیدہ رکھتا ہے جس سے کفر لازم آتا ہے۔ کوئی ایسا نیا عقیدہ رکھتا ہے کوئی بندہ کہ جو عقیدہ کفر تک لے جاتا ہے، تو اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت مکفرہ۔ اس کے بارے میں مختار قول یہ ہے کہ جس بدعتی کی روایت، ایسے بدعتی کی روایت مردود ہوتی ہے اور قبول نہیں کی جاتی۔ جس بدعتی کی بدعت جو ہے، وہ جو اس نے نیا کام کیا ہے دین میں، تو وہ ایسا ہو جو کفر تک لے جاتا ہو، تو ایسے بندے کی روایت کو قبول نہیں کریں گے۔ یا وہ بدعتی جو کہ دین کے بنیادی اور معروف شرائع احکام میں سے کسی امر متواتر کا انکار کرے۔ دین کے بنیادی احکام میں سے کسی متواتر کام کا، عمل کا، متواتر جو امت میں تواتر سے چلتا آ رہا ہے، مسلسل چلتا آ رہا ہے، جس کو کثیر لوگ روایت کریں، جو آپ نے حدیث متواتر کی تعریف میں پڑھا ہے، ہر زمانے میں اس کو کثیر لوگوں نے کیا ہو، تو جو دین کے بنیادی اور معروف شرائع، معروف احکام میں سے کسی متواتر کام کا انکار کرے، یا اس کے برعکس کسی ایسے امر کا معتقد ہو جس کا ممنوع ہونا تواتر سے ثابت ہے۔ کسی ایسے کام کا عقیدہ رکھتا ہو جس کا ممنوع ہونا تواتر سے ثابت ہے، پوری امت میں ہمیشہ سے منع رہا۔ ایسا عقیدہ رکھتا ہو جو کہ امت میں منع ہونا، جس کا تواتر سے چلتا آ رہا ہو۔ بدعت مفسقہ، بدعت مفسقہ اس بدعت کو کہتے ہیں جس بدعت کی وجہ سے کفر تو لازم نہیں آتا، لیکن اس کا مرتکب فاسق کہلاتا ہے۔ مکفرہ کافر بنانے والی، اور مفسقہ فاسق بنانے والی۔ اس بدعت کو کہتے ہیں جس بدعت کی وجہ سے کفر تو لازم نہیں آتا، البتہ اس کا ارتکاب کرنے والا فاسق کہلاتا ہے۔ بدعتی کی روایت کا حکم، اگر اس کی روایت میں، کسی کی روایت میں بدعت مکفرہ پائی جائے تو اس کی روایت مردود ہوتی ہے اور قبول نہیں کی جاتی۔ لیکن اگر کسی کی روایت میں اگر کوئی ایسا راوی ہو جس میں بدعت مفسقہ پائی جائے، تو جمہور ائمہ کے قول کے مطابق اس کی روایت دو شرطوں کے ساتھ قبول کی جاتی ہے۔ جس راوی میں کون سی بدعت پائی جائے؟ بدعت مکفرہ، اس کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ جس میں بدعت مفسقہ ہو اس کی روایت قبول کی جاتی ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، کہ وہ اپنی ایجاد کردہ بدعت کی دعوت نہ دیتا ہو۔ اگر وہ بدعت مفسقہ ہے اور اس بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دیتا ہو، اور وہ ایسی روایت بیان نہ کر رہا ہو جو اس کی بدعت کو رواج دیتی ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دیتا ہو، اور وہ جو روایت بیان کر رہا ہے وہ روایت ایسی نہ ہو جو کہ بدعت کی طرف بلاتی ہے، جو اس بدعت کو رائج کرنے کے لیے۔ اگر ایسی روایت ہو جو بدعت کو رائج کرنے کے لیے، پھر اس کی وہ روایت قبول نہیں ہوگی۔ کیا بدعتی کی حدیث کا کوئی خاص نام ہے؟ بدعتی کی روایت کا کوئی خاص نام نہیں ہے، بس وہ بھی مردود اور غیر مقبول روایات کی ایک قسم ہے۔ اس کا خاص نام نہیں ہے، بس یہ ان حدیث میں سے ہے جو کہ روایات مقبول ہیں، جو مردود ہیں، غیر مقبول ہیں۔ سوء حفظ، حافظے کا خراب ہونا۔ راوی میں طعن و عیب کے اسباب میں سے 10واں سبب یہ حافظے کا صحیح نہ ہونا ہے۔ وہ راوی جس سے خطا اور غلطی زیادہ ہو اور درست اور صحیح بات کبھی کبھی ہوتی ہو، جس کی خطائیں زیادہ اور درست اور صحیح باتیں اس سے، یعنی جس میں غلطیوں کا پہلو غالب ہو، جس میں غلطیوں کی جانب غالب ہو۔ سوء حفظ کی دو قسمیں،
وہ جو اس کا حافظہ خراب ہے نا، سوء حفظ جو پیدائشی ہو، تمام حالات میں اس کو لازم اور اس پر حاوی رہے۔ حافظہ جو اس کا کیا ہو، حافظے کا خراب ہونا یہ پیدائشی ہو، ہر حال میں یہ اس کا لازم رہے، یعنی کبھی اس کا حافظہ ٹھیک ہوا ہی نہیں، شروع سے اس کا حافظہ ایسا ہے۔ بعض محدثین کی رائے کے مطابق اس کی روایت شاذ کہلاتی ہے۔ یا پھر سوء حفظ حادثاتی ہو، کوئی واقعہ اس کے ساتھ ایسا پیش آیا جس حافظہ اس کا کمزور ہو گیا، بڑھاپے کی وجہ سے، آنکھوں کی بینائی ختم ہونے سے، یہ کتابیں جل جانے کی وجہ سے، جن کتابوں میں اس نے حدیث لکھی ہوئی تھی وہ کتابیں اس کی ضائع ہو گئیں، جل گئیں، تو اب اس کے پاس اس کو وہ حدیثیں یاد بھی نہیں ہیں، یا اسے یاد تھی تو بھول گئی، کتابیں بھی جل گئیں اور حدیثیں بھی اسے بھول گئیں، اب وہ کہاں سے یاد کرے؟ تو اس کو جو حافظہ اس کا خراب ہوا کس وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، اس کی روایت کو المختت کہتے ہیں۔ یہ اس لفظ کا تلفظ شاید یہی بنتا ہے، شاید کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی روایت کا حکم، جو راوی پیدائشی طور پر سوء حفظ میں مبتلا ہو تو اس کی روایت مردود ہے، شروع سے اس کا حافظہ صحیح نہیں، اس کی روایت مردود ہے۔ لیکن یہاں یہ مختلط نہیں ہے، مختلط ہے یا مختلط، جس کے کا سوء حافظہ حادثاتی ہو، یعنی اس میں حادثات، اختلاط سے لفظ بنا، اختلاط کا مطلب کہ جس میں کچھ باتیں اس کی صحیح ہوں، کچھ باتیں اسے یاد رہتی ہیں، کچھ صحیح نہیں رہتی۔ اختلاط کا معنی ہوتا ہے آپس میں مل جانا، مثلا مرد ہوتے ہیں اکٹھے بیٹھے تو کہیں گے کہ ان میں اختلاط ہے، تو اختلاط کا یہاں معنی کیا ہوگا کہ جس کا حافظہ کبھی صحیح کام کرتا اور کبھی نہ کرتا ہو، اس کو مختلط کہتے ہیں، بلکہ مختلط وہ بھی سے لفظ، حدیث کو مختلط کہہ سکتے ہیں اس کی روایت کو، لیکن اس راوی کو کیا کہیں گے، مختلط، اختلاط کرنے۔ جو روایت اختلاط سے قبل بیان کی ہے اس نے نا، مختلط جو ہے، ایسے راوی کی روایت قبول کرنے کے لیے تفصیل ہے۔ جو روایت اختلاط سے پہلے بیان کی ہو اور وہ واضح اور ممتاز ہو تو وہ مقبول ہے، جب اس کا دماغ خراب ہونے سے، حافظہ خراب ہونے سے پہلے جو بیان کی ہے وہ روایت مقبول ہے۔ جو اختلاط حافظہ کے بعد، حفظ کے خراب ہونے کے بعد بیان کی ہے وہ روایت مردود اور غیر مقبول ہیں۔ اور جن روایات کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے اختلاط سے پہلے بیان کی ہیں یا بعد میں، تو ان کو قبول کرنے میں توقف کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ یہ روایات اس کی کس زمانے کی ہیں۔ اختلاط سے پہلے کیے ہیں تو قبول کر لیں گے اور بعد کیے ہیں تو قبول نہیں کریں گے۔